رات کا پہر، گھڑی کی ٹک ٹک اور ارشد کی تنہائی اسے سونے نہ دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ ارشد کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ ارشد نے کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان پر لگایا۔ سر جی کی آواز سن کر ارشد متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، اتنی رات کو کال کی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ سر کچھ بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ وہ کیا وہ لگائی ہوئی ہے؟ سیدھا بتاؤ۔ ارشد تھوڑی طیش میں آ گیا۔ سر وہ فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اور اس کے سب ورکرز جھلس گئے ہیں۔ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، آپ جلدی پہنچیں۔ کیا؟ ارشد شدید حیرت اور رنج میں مبتلا ہو گیا اور گھر سے فوری نکل پڑا، رکشا کرواتے ہوئے۔ چلو بھائی جلدی چلو۔ کدھر جانا ہے بھائی؟ وقت بہت ہو گیا ہے، اب نہیں جا سکتا۔ اس کا جواب سن کر ارشد مزید آگ بگولا ہونے لگا کہ خیال آیا یہ وقت غصے کا نہیں ہے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، لے چلو، بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ارے بھائی کچھ بتاؤ تو، جانا کہاں ہے؟ ارشد پاگلوں کی طرح اپنی ہی فیکٹری کا پتہ سوچنے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر سے وہ بھائی صاحب نشہ کیا ہوا ہے کیا، جو اپنا پتہ ہی بھولے ہوئے ہو؟ رکشہ والا ارشد کو ناگوار نظروں سے دیکھتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ بھائی صاحب آپ چلو، میں بتاتا ہوں۔ ارشد اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح سر کو کھجاتے ہوئے 2 منٹ چپ رہنے کے بعد رکشے والے کو ایڈریس بتاتے ہوئے بولا، او اچھا، اس فیکٹری کی بات کر رہے ہو، جو نہایت گھٹیا انسان ہے۔ ارشد کو جب یہ الفاظ سننے کو ملے تو اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں صاحب، اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، وہ بہت بدنام ہو چکا ہے، اپنی بیوی کو بھی غلط کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ میں تو کچھ نہیں لگتا، البتہ ہمارے محلے میں ایک چوکیدار ان کے گھر میں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، بیچارہ کچھ کر نہیں پایا، بہت غریب جو ٹھہرا۔ ارشد جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے منہ چھپانے لگا۔ لو صاحب، آپ کا ایڈریس آ گیا ہے، دیکھو اب اس کی بربادی کس طرح ہوئی ہے۔ ارشد چپ چاپ رکشے والے کو پیسے دیے اور چل دیا۔ ہر طرف کہرام مچا ہوا تھا، ایمبولینسز اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کے سائرنز مسلسل بج رہے تھے۔ ارشد اپنی بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اتنا مجبور کہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے فیکٹری کو بناتے وقت کے حالات اس کی نظروں میں تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے کانوں میں کچھ سماعت سنائی دی۔ سر فیکٹری میں تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مالک کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا، وہ سارے مکان بیچ کر نہ جانے کدھر چلا گیا ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن افسر شاید اپنے بڑے افسر سے بات کر رہا تھا۔ سر یہاں کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے، ہمیں تازہ دم دستے کی فوری ضرورت ہے۔ اور پولیس والے نے رپورٹ دے کر ادھر سے چلا دیا اور ارشد گھر میں واپس آیا۔ پانی پینے کے بعد خود کو جسم بے جان پایا۔ صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے پر دستک پر دروازہ کھلنے پر پولیس والوں کو سامنے پایا اور ہتھ کڑی لگوائی، چپ چاپ پولیس وین میں بیٹھ گیا۔ سر یہ بیل کے کاغذات ہیں۔ 2 دن کے بعد اسے اپنے کانوں میں نگینا کی آواز سماعت ہوئی۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بھائے جانتے ہوئے نگینا کے سامنے گڑگڑانے لگا، مجھے بچا لو، اللہ کا نام ہے، مجھے بچا لو نگینا۔ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ نگینا کا بھی دل تھا اسے گلے سے لگا کر تسلی دے، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ وکیل سے ساتھ آ کر ارشد کو گھر لے گئی۔ ارشد، تمہیں تمہارے غرور اور تکبر کی سزا ملی ہے، تم نے کبھی کسی غریب کا احساس تک نہیں کیا، تمہیں اپنے پیسے پہ بہت گھمنڈ تھا۔ کدھر ہے وہ پیسہ جس کے دم پہ تم دنیا جیتنا چاہتے تھے؟ ارشد جیسے گونگا بن چکا تھا۔ دیکھ لو اب خود اپنی آنکھوں سے کیا کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ تم نے انسان کو انسان نہ سمجھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تم لوٹ آؤ میری زندگی میں، بس لوٹ آؤ۔ نگینا کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا یہ ارشد تھا جو آج سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے ارشد، اس کے بعد اگر کوئی بھی حرکت کی نا تو گلا دبا دوں گی، اور یہ پکڑو منہ کو بازار لے جاؤ۔ نگینا اپنا بچہ اسے تھماتے ہوئے بولی، اور اب سارا کام نگینا کے ہاتھ میں تھا۔ نگینا اب 2 فیکٹریوں کی مالکہ تھی۔ جو پیسے نگینا نے جوڑ رکھا تھا وہی پیسے اس نے کاروبار میں لگایا اور ایک شاندار کوٹھی بھی خرید لی۔ دوستو،
یہ ہے ایک حقیقی کہانی تھی جس میں بہت کم خیالی سین ڈالے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں محبت تو ہر کوئی آسانی سے کر لیتا ہے، مگر نبھانا مشکل ہوتی ہے۔ اگر نگین ارشد کو پہلے جان جاتی، اپنے مستقبل کبھی ایسا نہ بنا پاتی۔ نگینہ نے ہر ظلم برداشت کیا مگر ہمت نہ ہاری۔ نگینہ جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں جو بنا جانے ہر ایک پہ اعتماد کر کے مہوش اور علیشا کی طرح اپنی اپنی عزت گنوا دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، اگر کر بھی لیں تو دل سے نہیں کرتی۔ اس میں سارا قصور کیا مرد کا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر عورت نہ چاہے تو مرد عورت کو چھو تک نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے قریب ہی جا سکتا ہے۔ مرد کو اشارہ ملتا ہے تو وہ عورت کے قریب جاتا ہے، اور اندھے کو دو آنکھیں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہر مرد خراب نہیں ہوتا، نہ ہی ہر عورت خراب ہوتی ہے۔ بس بات اتنی سی ہے، ایک بار دھوکہ ملنے کے بعد مرد دوسری عورت کو اور عورت دوسرے مرد کو دھوکہ دیتی